حضرت عمر فاروق کو جناب عمر بن عاص، اور کہتے ہیں کہ پکا طریقہ یہ تھا کہ جب تک لڑکی قتل کر کے ڈالتے نہیں تھے دریا چلتا نہیں تھا۔ حضرت عمر کو خط لکھا کہ حضور یہ معاملہ ہے، اور لوگ مجھے یہی کہتے ہیں، میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اسلام ظلم کا حکم نہیں دیتا، ظلم کی اجازت نہیں دیتا، کیسے لڑکی قتل کی جائے؟ اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ حضرت عمر ایمان، یقین، استقامت، پہاڑ ہے یہ لوگ۔ حضرت عمر نے 2 خط لکھے، ایک حضرت عمر بن عاص کے نام، دوسرا دریائے نیل کے نام، 2 خط لکھے۔ ایک خط لکھا دریا کے نام، ایک خط لکھا عمر بن عاص گورنر کے نام، گورنر کے نام خط لکھا تو فرمایا جتنے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کمزور ایمان والے، سب کو دریائے نیل پہ لے جا، اور میرا یہ دوسرا خط دریا میں ڈال دے اور سب کے سامنے ڈالنا۔ کہتے ہیں یہ خط پڑھنا چاہے تو تجھے اجازت بھی ہے، سنیے اور سر دھنیے اور سوچئے کہ اصل کمزوری کہاں آئی ہے۔ رمضان کے سب سے پہلے جمعے میں سب سے اہم موضوع چھیڑا ہے، کمزوری اور نقص واقعہ کہاں ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو مخاطب کر کے لکھا، ہو دریا، اگر تو کہتا ہے نا کہ لڑکی قتل کر کے پھینکی جائے گی تو میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، میں ظلم نہیں ہونے دوں گا، ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو بے شک پانی نہ دے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر اللہ کا بندہ اور مصطفیٰ کا غلام عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ فوراً بہنا شروع کر دے، فوراً منٹ نہ لگانا۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص فرماتے ہیں لشکروں کے لشکر لے کے میں دریائے نیل پہ پہنچا، اور بھرے مجمع میں جناب عمر کا خط میں نے ڈالا تو دریا نے بہنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں دریا بہنے لگا اور غیر مسلم کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ لوگ مجھے کہنے لگے کیا دکھایا ہے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا دکھایا کچھ بھی نہیں، یہ حضرت عمر کے ایمان کی قوت کی برکت ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ایمان کی قوت، ڈرا ہوا مسلمان، سہما ہوا مسلمان، یہ کبھی امریکہ کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی یورپ کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، ضمیر کن فقہ ہے زندگی۔ جب ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے، جب قوت پیدا ہوتی ہے، پھر انسان کے اخلاق سمر جاتے ہیں، پھر اس کا نظریہ سیدھا اللہ رسول کی ذات پر جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ جنہیں آزمایا گیا تھا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ، ہمیں تو تھوڑا سا جھٹکا لگ جائے نا مذہب کا، تھوڑا سا لوگ دین کی طرف آتے ہیں، اس میں نا تھوڑی تکلیف ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اس میں تکلیف ہے، سچ کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک صحابی نے کہا تو حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا اچھی طرح سوچ لے۔ میں سوچا نہیں پیار ہے، فرمایا چل پھر سوچ لے۔ حضور بڑا پیار ہے، میں سوچ لے، کہا محبوبہ بڑا پیار ہے، تو نبی پاک نے فرمایا پھر تیاری کر لے، جس طرح گہری جگہ پہ پانی تیزی سے آتا ہے تیری طرف مشکلات بھی تیزی سے آئیں گی، تیزی سے۔ یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ذرا اچھی طرح سوچ لے، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اسے تکلیف ہے، بولو اسے تکلیف ہے، یہ پکی بات۔ جو محبت میں مخلص ہو وہ دیکھ لے میں آزمائش میں کتنا ہوں۔ تو اگر کوئی کہتا ہے نہیں مذہب میں جائیں گے تو موجیں لگ جائیں گی، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو اس سے پوچھو نا، اس منصب پہ ہے، ایک کٹھن مرحلہ، کٹھن، یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، روتا ہے فلک برسوں، پھر جا کے یہ حالات درست ہوتے ہیں۔ تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا کفار کے ساتھ، حدیبیہ کی جنگ ہوئی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکے چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینے آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتے، اور مسلمانوں کا کچھ شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، باپ نے، بھائی نے، محلے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، پیروں میں زنجیریں تھیں، بیڑیاں تھیں، کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے مدینے پہنچے۔ کہتے ہیں رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا پھر پیدل چلا، صحابہ کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑا کم ہم نے دیکھا۔ ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا، ان کی ٹانگیں خون سے کٹتی، وہ زنجیریں بندھی ہوئی، در رسول پہ حضور میں بھاگ کے آیا ہوں۔ کہتے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن ہی رہے تھے کہ پیچھے سے قریش کے 2 سپاہی بھی آ گئے، کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے۔ چشم زدن میں ذرا سوچنا، چشم زدن میں تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد، ہمارا پیر دھتکار دے کہ جا دوڑ جا، تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں۔ ایمان کی پختگی دیکھیں، اس نے تو ہمیں نکال ہی دیا جی، وہ کیسا بندہ ہے، یہاں تو کسی کے یہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں۔
کہتے اس نے سلام نہیں لی، فاتحہ نہیں پڑھی، بس ختم، اس کو احساس ہی نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے، سامنے دو سپاہی آ گئے، ذرا دیکھیے ایمان کی پختگی، ایمان، یقین اور استقامت۔ امام بہقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے، پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے وعدہ، بھائی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے، یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے، یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، رکھا ہی نہیں، تو پھر ان کا بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو۔ جب وہ دو سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ، پیروں میں خون ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی۔ فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی۔ میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ، نبی پاک نے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے، اس پر کرم کرنا ہے، اللہ اس کا خیال فرمانا، اس کے لیے دعا کی۔ حضور روئے۔ حضرت ابو بصیر باہر نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا، انہوں نے تجھے رکھا نہیں، تجھے رکھا بھی نہیں۔ تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا منہ پہ، کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤں، ایمان، یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے، میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینے کی سرحد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار ان میں سے ایک سپاہی، اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا۔ ایک کو مارا، دوسرا بھاگ گیا۔ فرماتے ہیں اب میں مکے جا نہیں سکتا تھا، جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے، مدینے حضور نے قبول نہ فرمایا۔ فرماتے ہیں ایک جنگل میں جا کے العیس نام کی ایک بستی تھی، وہاں ڈیرا لگا لیا، دریا کے کنارے، پانی پی لیتا، پتے کھا لیتا، تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکھیاں پیڑے کیتے تے اتوں صبر پلیٹھن لایا، تن دی ہانڈی تے من دا سالن اتے لون صبر دا پایا۔ غلام فریدا وے میں ساری تیری، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ فرماتے سالوں پتے کھائے، اب جو بھی وہاں سے تنگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا، جس کو مکے والے مارتے میرے پاس آ کہتے تانے دینے والے آگے کہتے ہو تم کس طرح کے نوکر ہو، تمہیں تو انہوں نے رکھا ہی نہیں۔ ہم نے کہا چپ کر جا، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، رکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے اللہ اکبر۔ ایمان دیکھو، قوت دیکھو، جڑیاں خسماں دی وچ رضا بسن بھاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے تے میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے اونج رہے، واجب نہیں جے وچ شریعت مندا قسم نو کہنا۔ فرمایا بس ٹھیک ہے، جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 صحابہ اکٹھے ہو گئے، 300۔ حضرت ابو بصیر جب مدینے کی سرحد سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دی تھی، فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا، ایک ٹائم آئے گا۔ حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے، بلاوا آئے گا، مجھے بلاوا، مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، 300 لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب کوئی مسلمانوں کا قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو مکے والے لوٹ لیتے تھے، حضور نے بھی اجازت دی مدینے والوں کو، اگر ان کا قافلہ کوئی آئے تمہیں بھی حملے کی اجازت ہے، کفر کا مال مال غنیمت ہے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا، جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے قافلے پکڑ لیتے، لوٹتے، ہم بھی ان کو اس طرح کی سزا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے۔ فرماتے ان کا جینا محال ہو گیا، ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے یہ شیخ ختم فرما دیں اور آپ ان کو بلا لیں، بلا لیں۔ حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں میں بوڑھا آدمی تھا، دن بھر میں کام کرتا، محنت کرتا، اس علاقے میں کھیتی باڑی کرتا، جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانب منہ کر لیتا اور میں انتظار کرتا بلاوا کب آئے گا، کب حضور کا پیغام آئے گا، میں انتظار کرتا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار، سخت بیمار تھے تو قریش نے شیخ ختم کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے 2 صحابہ کو رکا دیا، فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے، اسے کہو آ جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا، آخری ہجکیاں تھیں، ایمان اور یقین دیکھو، آخری ہجکیاں۔ لوگ کہتے ہیں ابو بصیر وقت آ گیا، وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا، وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوا آئے گا۔ حضور کا وعدہ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوا آئے گا، ابھی بلاوا نہیں آیا تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جا کے رکا، تھمایا، اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ جب حضور کا رکا لیا نا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی،
गोया झूम झूम के नारे लगाने लगे, आओ देखो मेरे नबी के वादे कितने सच्चे हैं, आओ देखो हुजूर के वादे। चूमते हुजूर का नामा सर पे रखते, सीने से लगाते और कहते फिर बुलंद आवाज से कलमा पढ़ने लगे। कहने लगे हुजूर में हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह में आया। कहते बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा और उनकी रूह परवाज कर गई, उनकी रूह परवाज कर गई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का यकीन, एतमाद इतने आला दर्जे का। कमजोर मुसलमान, दाएं बाएं देखता मुसलमान, कुफर के वादों पर एतबार करता, यहूदी ईसाई और सिख के वादों पर एतबार करता, दुनियादार ठाकुर चोर के वादों पर एतबार करता, ये रब करीम के वादे पर एतबार नहीं करता, ये अल्लाह रसूल के साथ अपनी तवज्जो को मबजूल नहीं करता। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने एतमाद करके, यकीन करके हमें बतलाया है कि जब तेरे पास यकीन की दौलत होती है फिर तो दुनिया का ताकतवर आदमी होता है। जब तेरे पास ईमान की कुव्वत होती है तो दुनिया का सबसे मजबूत शख्स होता है। अपने आप को मजबूत करें, अपने अंदर ईमान की तवानाई पैदा करें। ये झूठे वादों पर, झूठी तसल्लियों पे अपने आप को जिंदा ना रखें, ना देखें दाएं बाएं क्या हो रहा है, तवज्जो सीधी अल्लाह रसूल की जानिब रखें। मजबूत ईमान पैदा करें, तगड़ा। हर आदमी माँ बाप के जरिए पैदा होता है। अगर पैदा करना चाहे तो जनाब ईसा को बगैर बाप के पैदा कर देता है। अगर पैदा करना चाहे तो हजरत आदम को बगैर माँ और बाप के पैदा कर देता है। जब यकीन रखें, यकीन, कुरान मजीद पढ़िए। हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह, मैं तफसील से बात करूंगा अगले जुमे जनाब फारूक आजम के हवाले पर। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बदर के मैदान में जब निकले ना, बदर में, तो हजरत उमर से हुजूर ने तजवीज मांगी, फरमाया साफ बंदी कैसे करें, किस तरह लड़ना है। जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे हुजूर ये जितने आए हैं ना काफिर लड़ने, ये किसी का कुछ चाचा लगता है, किसी का कोई मामू लगता है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, तो महबूबा साफ बंदी की क्या जरूरत है, जो मेरे रिश्तेदार है मेरे हवाले करें, मैं गर्दनें काट के आपको देता हूं। जो अबू बकर के रिश्तेदार है वो अबू बकर के हवाले करे, वो गर्दन काट के दे। जो अली का कुछ लगता है वो अली के हवाले करे। हम दुनिया को बताएंगे कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, अशिद्दा अलल, उसके लिए हमारे पास सख्ती है, कोई नरमी। वो हमारा सगा भी हो तो उसके हक में कोई नरमी। हजरत उमर ने अपने सगे मामू की गर्दन काटी बदर के दिन, सगे मामू की। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह, सुनो, इस्लाम अमन का दरस देता है, मोहब्बत का दरस देता है। भाई इस्लाम ही तो अमन का दरस देता है, पर जड़ी बूटी काटना बदअमनी नहीं होता, जालिम का हाथ पकड़ना बदअमनी, और अमन वाले और होते हैं बुज़दिल, इन दोनों में फर्क होता है। अमन वाला बनने का कहा गया है, बुज़दिल बनने का कहा। मेरे नबी पाक ने जो बदर में तलवार उठाई थी, ज़िरा पहनी थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोहे की जैकेट पहनी थी, तो वो भी मेरे रसूल पाक ने अमन के लिए ही पहनी थी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के दिन जो हथियार उठाए थे तो वो भी अमन के लिए उठाए थे, वो भी अमन के लिए हुजूर ने हथियार उठाया था। हथियार उठाना बदअमनी की अलामत नहीं होता मेरे भाई, याद रखें। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह ने मैदान बदर के अंदर जब जंग का तबल फजा, हालात बिगड़े, जनाब अबू उबादा बिन जर्राह कहते हैं तारीख ने एक अजीब मोड़ पे मुझे लाके खड़ा किया। आप फरमाते हैं मेरे लिए अल्लाह ने जो आजमाइश रखी वो सबसे बड़ी रखी। फरमाने लगे जब मैं मैदान में निकला तो काफिरों ने मेरे सामने जिसको लाके खड़ा किया वो मेरा सगा बाप था। अब फरमाते हैं अब मुश्किल बन गई, इश्क त्याग दो एक बराबर ते इश्क दा सेक बथेरा, अग ते साढ़े कख ते काने ते इश्क साढ़े तन मेरा, ते अग दा दारू मींह ते पानी, कोई दसे है इश्क दा दारू केड़ा, बुल्ले शाह थे कुछ भी नहीं बचदा जिथे इश्क होरां दा डेरा। फरमाने लगे अब मेरे लिए सामने बाप, इधर बेटा। आप फरमाते हैं दो रास्ते थे, बाप बचाऊं या रसूलुल्लाह का दीन बचाऊं। एक मिनट था फैसला करने के लिए कि अब्बा बचेगा या दीन बचेगा, कुफर बचेगा या इस्लाम बचेगा। फरमाते हैं मैंने मिनट पूरा नहीं सोचा, मैंने तलवार उठाई, बाप की गर्दन काट के गिराई और रसूलुल्लाह का दीन बचा लिया। बाप की गर्दन कट के गिरी और नबी पाक का दीन बच गया, बचा लिया रसूलुल्लाह का दीन। हजरत उमर ने मामू को मारा। हजरत मुस्अब इब्न उमैर कहते हैं तारीख मुझे भी लाके खड़ा करती है बदर के मैदान में, तो कुफर का लिबादा ओढ़ के जब सामने आया तो वो मेरा सगा भाई था। सगा भाई, हजारों कौमें वजूद में आई दहर में खुश्क तर के रिश्ते से, पर हमने बुनियादे दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। सगा भाई कुफर का नुमाइंदा बन के सामने खड़ा हुआ। मुझे इकट्ठे खेलना भी याद था, मुझे एक बर्तन में रोटी खाना भी याद था, एक माँ से लोरियां सुनना भी याद था। फरमाते ये सारा कुछ याद था,
پر اسلام کے حق میں دیا ہوا خطبہ جو محمد عربی نے دیا تھا وہ بھی مجھے یاد تھا. مجھے رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتیں بھی، فرماتے ہیں میں سارا کچھ بھول گیا پر مجھے اپنے رسول کا پڑھایا ہوا سبق نہیں بولا، وہ مجھے یاد رہا. میں نے پھر سگے بھائی کی گردن کاٹی اور میں نے وہ گردن کاٹ کے حضور کے پاس پیش کی اور میں نے دنیا کو بتایا کہ ہمارے لیے اصل وہ ہے جو ہمارے رسول ہمیں حکم ارشاد فرماتے ہیں. یہ رشتے ہمارے لیے اصل ہمارے لیے اچھے تعلقات ہیں. کون سے اچھے تعلقات؟ کون سے اچھے تعلقات؟ میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا امریکہ تو پیار ہی بڑا کرتا ہے آپ سے. میں نے کہا بالکل، کسائی بھی بڑا پیار کرتا ہے بکرے سے، بڑا پیار ہوتا ہے. آپ جو قربانی کے بکرے لائے تھے آپ کو پیار نہیں تھا؟ ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی بھی پلایا، چارہ بھی کھلایا، غسل بھی کرایا، پر آخر میں کیا کیا؟ بولے نا جی، یہ والا پیار کرتا ہے امریکہ آپ سے. دیتا ہے کبھی کبھی پیسے، کوئی شک نہیں اس میں. وہ کہتا ہے وہاں زلزلہ آیا تو اتنے $1,00,000 دیتا ہوں، فلاں آیا. لیکن وہ والا پیار جو کسائی بکرے سے کرتا ہے، کہتا ہے جب موقع آئے گا تو میں چھری بھی پھیروں گا اور اپنے وقت پہ آ کے. وہ یہ میری مثال یاد رکھ لینا، امریکہ کا پاکستان سے اور مسلمان سے وہ والا پیار ہے جو بکرے کا کسائی سے اور کسائی کا بکرے سے ہوتا ہے. وہ چارہ ڈالتا ہے، موٹا کر کے ذبح کرتا ہے، پتلا ذبح کرنے میں اسے لذت نہیں آتی. وہ بھائی یاد رکھو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرب کے لوگ جو جنگ کرتے تھے تو ایک ہاتھ میں ڈھال پکڑتے تھے، ایک ہاتھ میں تلوار پکڑتے تھے، لوہے کی ڈھال. جب دشمن حملہ کرتا تھا تو ڈھال آگے کرتے تھے. وہ کئی دفعہ ٹکرا کے ڈھال سے تلوار گر جاتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق میدان میں نکلے، بیٹا کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہے، سگا بیٹا. اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اولاد بزدل کر دیتی آدمی، اور جب ایمان پختہ ہو تو پھر صحابہ نے اس بزدلی کی بھی پرواہ نہیں کی. سگا بیٹا کافر کی جانب سے آیا. حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار سے حملہ کیا، بیٹے نے ڈھال آگے کی. جب صاحبزادے نے ڈھال آگے کی نا تو حضرت ابو بکر کی تلوار لوہے کی ڈھال سے ٹکرائی، تلوار گر گئی. اب حضرت ابو بکر نے ہتے ہو گئے، صاحبزادے نے اٹھائی تلوار. کہتا جب میں مارنے لگا تو خیال آیا گھر تو میرا اجڑے گا نا، باپ تو میرا ہی ہے نا. صاحبزادے کہتے ہیں میں ابو بکر صدیق کو چھوڑ کے چلا گیا. بعد میں مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا. ایک دن گھر میں بیٹھے تھے تو بات شروع ہو گئی. صاحبزادے کہنے لگے ابا جی وہ یاد ہے نا جب میری ڈھال سے آپ کی تلوار ٹکرائی تھی اور تلوار گر گئی تھی تو میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، میرا ہی گھر اجڑنا تھا باپ سمجھ کے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ابن شام نے لکھا ہے کہ اپنی سرین پر 2 دفعہ ہاتھ مارا، 2 دفعہ. کہنے لگے بیٹے تو اس وقت کافر تھا، تو نے مجھے چھوڑ دیا. میں جب واپس پلٹا تھا نا اسی دن اسی لمحے تو میرے دل میں خیال تھا کہ بیٹے نے تو چھوڑ دیا ہے، لیکن اگر بیٹا یوں میری تلوار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، کفر کا نمائندہ سمجھ کے قتل کر دیتا. اس لیے کہ میری نظر میں اگر کوئی اہمیت ہے تو رسول اللہ کے فرمان کی اہمیت ہے. باپ بیٹے اولاد کی کوئی اہمیت ہے؟ اشداء علی الکفار، کافر سے نفرت ہی نہیں ہوتی. یہاں تو موج لگ گئی ہے ایک عام نوجوان سے لے کے عام آدمی سے. وزیر اعظم تک کی سوچ ہی ہے کہ رہائش امریکہ میں ہونی چاہیے، لندن میں ہونا چاہیے، بس یہی سوچ ہے. اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے جس کے پاس پاسپورٹ ہے لندن کا، یورپ کا، وہ سمجھتا پتہ نہیں میں کون سی بلا ہوں. چھوڑو، کس چکر میں پڑ گئے ہو، کس طرف نکل گئے ہو. صدر صاحب امریکہ کے صدر کے ساتھ فوٹو کھچاتے ہیں تو وہ 2 فٹ اونچا ہو جاتے ہیں. اب بس کرو یار، یہ کمزور لوگوں کی علامت ہے، کمزور لوگوں کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ، مجھے پلٹ کے یاد آتے ہیں سیدنا فاروق اعظم. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عیسائی بادشاہ نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں. آپ فرمانے لگے ٹائم نہیں، جو تجھے ملنا ہے وہ مدینے کے غریبوں کو نہ ملوں گا، وہ رسول اللہ کے نوکروں کو نہیں ملوں گا. تجھے مل کے کیا کرنا ہے؟ میں انہیں ملوں گا جن کے لبوں پہ رسول اللہ کا درود جاری ہے، جو مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں. مجھے تجھ سے ملنے کی کوئی ضرورت ہے؟ ہمارے ہاں وہ نفرت نہیں کفر کے لیے جو مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، وہ مزاج ہی نہیں ہمارا، وہ شعور ہی نہیں. ہم جب بھی اتحاد کرتے ہیں کافر سے اتحاد کر کے اپنے ہی بھائی کو مارنے لگتے ہیں. وہ جی